السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بہراج عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان نے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب قرار دے دیا ہے۔ گورنر پنجاب کو ان سے آج رات 11:30 بجے سے پہلے حلف لینے کو حکم دیا۔ حمزہ شہباز شریف اور ان کی کابینہ کو فوری طور پر چارج چھوڑ دینے کو حکم دیا ہے۔ یہ ساری سٹوری تو ہم آپ کو بتائیں گے اور بتائیں گے کہ لمحہ بلمحہ کیا ہوتا رہا، لیکن اس سے زیادہ اہم دو خبریں آپ کو بتائیں گے۔ ایک خبر یہ کہ آج نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف علی زرداری کی کانفرنس کالنگ پر بات ہوئی ہے۔ وہ کیا بات ہوئی ہے اس سے آپ کو آگاہ کریں گے، اور پھر یہ بتائیں گے کہ جو کل رات پی ڈی ایم کا ایک اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا تھا، اس میں کیا بات ہوئی تھی۔ اب لگتا ہے کہ حکمران اتحاد نے ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا، وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کون کون سی تجاویز زیر غور ہیں، اگلے 24 گھنٹے کیوں اہم ہیں اور کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ قبل اس کے کہ میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں جو کہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی ہیں، ذرا آج کی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں۔ حمزہ شہباز شریف کو ڈپٹی اسپیکر صوبائی اسمبلی پنجاب کی دوست محمد مزاری نے وزیر اعلیٰ قرار دیا تھا، اور چودھری پرویز الہی اور مسلم لیگ کاف کے 10 ووٹ مسترد کیے گئے تھے، اور حمزہ شہباز شریف صاحب نے حلف بھی اٹھا لیا تھا، اپنی کابینہ بھی بنا لی تھی۔ لیکن اسی روز جس روز یہ ان کو کامیاب قرار دیا گیا، اسمبلی کے اندر اعلان کیا راجہ بشارت صاحب نے، جو کہ سابق صوبائی وزیر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ اور پھر اسی رات وہ سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری جو ہے وہ کھل گئی، اور وہاں پہ جو کارکن تھے پی ٹی آئی کے بڑی تعداد میں موجود تھے، وہ دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہوئے، اور ابھی درخواست بھی نہیں پہنچی تھی اور کوئی بندہ درخواست لے کر بھی نہیں پہنچا تھا، لیکن لاہور رجسٹری کھول دی گئی۔ اور جب وہاں پہ موجود اسسٹنٹ رجسٹرار جو بھی ڈپٹی رجسٹرار تھے، ان سے یہ پوچھا گیا کہ جناب وہ آپ کو پاس درخواست آ گئی، انہوں نے کہا کہ درخواست تیار ہو رہی ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال تھی۔ سپریم کورٹ نے باقاعدہ انتظار کیا، عدالت چھٹی والے دن رات کو کھول کر۔ عمران خان صاحب کا گلہ بڑا دور ہو گیا ہوگا، ویسے کافی دفعہ عمران خان صاحب کا گلہ دور کرنے کی کوشش کر چکی سپریم کورٹ، لیکن وہ بھائی منن اللہ پھر بھی نہیں۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے، اور ان کے ساتھ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب، یہ دونوں جو ہے وہ عموماً ان کے ساتھ اس بینچ میں اس قسم کے کیسز میں ہوا کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ لاہور میں اس دن جسٹس منصور علی شاہ موجود تھے، لیکن ان کو بینچ میں شامل نہیں کیا گیا، اور جسٹس منیب اختر کو یہ کہا گیا کہ وہ فوری طور پہ لاہور پہنچے، اور وہ پھر شاید سحری کے وقت چلے ہوں گے، اور اس کے بعد وہ اگلے دن صبح عدالت لگنے سے پہلے وہاں پر پہنچ گئے، اور جس کے بعد انہوں نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے، جس کے بعد حمزہ شہباز شریف کے بھی وکیل پیش ہوئے، چودھری اور تمام جو فریق تھے ان کے وکیل پیش ہوئے، لیکن اس میں انہوں نے عدالت نے حمزہ شہباز کو ایک عبوری فیصلہ سناتے ہوئے ٹرسٹی وزیر اعلیٰ قرار دے دیا، اور کہا کہ جی پیر والے دن اب سپریم کورٹ اسلام آباد جو مین مرکزی عمارت ہے وہاں پر اس کی سماعت ہوگی۔ پیر کے دن جب اس کی سماعت ہوئی تو پھر اس میں چودھری شجاعت حسین کے بھی وکیل پیش ہوئے، اس میں حمزہ شہباز شریف کے وکیل بھی پیش ہوئے، اس میں دوست محمد مزاری کے بھی وکیل پیش ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی وکیل پیش ہوئے، تمام وکلاء پیش ہوئے، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا، اور حکمران اتحاد نے مطالبہ کیا کہ جی اس معاملے کے لیے فل کورٹ بنائی جائے۔ یہ 3 رکنی بینچ یہ انہیں اعتراض تھا اس بینچ پہ، اور ان کی یہ تجویز تھی کہ فل کورٹ بنایا جائے۔ پھر کل کے دن اس پر بحث ہوئی، اور پھر بالآخر کل رات بھی پورا دن اسی طرح انتظار ہوتا رہا، اور کل شام یا کل رات یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد آج صبح 11:30 بجے طلب کیا گیا تھا فریقین کو، لیکن جو دیگر تمام فریقین کے وکلاء تھے انہوں نے عدالت میں حاضر ہو کر عدالت کو یہ آگاہ کیا کہ ان کے موکلان نے انہیں جو ہے وہ ہدایت کی ہے کہ عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا جائے، اور ہم بائیکاٹ کر کے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں سنجیاں ہو جان گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے والی سچویشن تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل تھے، اور یہ 3 رکنی بینچ تھا، پھر وہ پورا دن اس پہ دلائل ہوتے رہے، بحث ہوتی رہی۔ اس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور یہ حکم دیا کہ جناب ہم 5:45 پہ یعنی کہ شام کو 5:45 بجے فیصلہ سنائیں گے۔ خیر 5:45 بجے فیصلہ نہ آیا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی 7:30 بجے فیصلہ سنائیں گے، اور پھر 7:30 بجے فیصلہ نہ آیا، اور انتظار ہوتا رہا، اور پھر جناب 8:52 پہ جو 8:50 پہ جج صاحبان جو ہیں وہ کورٹ روم نمبر 1 میں پہنچے، اور پھر 8:52 پر فیصلہ سنانا شروع کیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت سے معاملات دیکھنے تھے، اس لیے ہم نے مختصر فیصلہ لکھا ہے۔ انہوں نے اپنے فیصلے کو پڑھ کے سنایا، اور جس میں کہا گیا تھا
کہ چودھری پرویز الہی کی درخواست منظور کی جاتی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کی رولنگ درست نہیں ہے اور کالعدم قرار دے دی جاتی ہے اور اس رولنگ کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب قرار دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ 189 ووٹ حمزہ شہباز شریف نے لیے تھے اور 186 چودھری پرویز الہی کے تھے، لہذا چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، اور کابینہ کو نوٹیفیکیشن انہوں نے کالعدم قرار دے دیا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کو یہ ہدایت کی کہ رات 11:30 بجے سے پہلے چودھری پرویز الہی سے حلف لے لیں اور حمزہ شہباز اور ان کی کابینہ فوری طور پر عہدہ چھوڑ دیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ اس فیصلے میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جی گورنر پنجاب بلیغ الرحمان چودھری پرویز الہی سے 11:30 پر حلف لے لیں۔ یہ ایک ایسا حکم ہے جو کہ پہلے آپ کو یاد ہوگا جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے تھے تو اس وقت کے گورنر پنجاب جو عمر سرفراز چیمہ تھے انہوں نے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا اور بہت ساری رکاوٹیں کھڑی کی تھی، شاید اس وجہ سے یہ حکم جو ہے وہ ساتھ ہی عدالت نے مناسب سمجھا کہ دیا جائے۔ اچھا خیر، اب جناب چودھری پرویز الہی صاحب اس عدالت کے حکم کے مطابق اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آج پورے دن سے جو ہمیں مختلف خبریں مل رہی تھیں اس میں ہمیں یہ تو واضح طور پہ پتہ لگ گیا تھا کہ جو حکمران اتحاد ہے انہوں نے نہ صرف یہ کہ عدالت کا بائیک آؤٹ کیا ہے بلکہ انہوں نے اس ساری سچویشن میں ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا اور تمام تر آئینی آپشن جو ہیں وہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن جس وقت یہ فیصلہ محفوظ کر دیا گیا تھا اس دوران 2 ٹویٹس آئیں جو کہ بہت اہم تھیں، ان ٹویٹس پہ بھی ہم بات کریں گے، مگر اس سے پہلے ہم آپ کو کل رات جو پی ڈی ایم کے ایک اجلاس ہوا پرائم منسٹر ہاؤس میں اس کی ایک اہم ترین جو خبر ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ جناب یہ جب رات کو اجلاس ہوا اور ججز کے کنڈکٹ کو، جس طرح کے حکمران اتحاد کو ججز کے کنڈکٹ پہ اعتراض ہے، اس میں یہ تجویز بھی آئی کہ جناب یہ جو تینوں جج صاحبان ہیں، چیف جسٹس اور دونوں جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، ان تینوں کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس فائل کر دیا جائے کہ تاکہ انہیں جج کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ لیکن لازمی بات ہے ریفرنس تیار کرنا اور فائل کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے، لیکن ابھی یہ ہمیں اطلاع ہے کہ اس معاملے میں ابھی تک جو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم انہوں نے اس تجویز سے اختلاف بھی نہیں کیا تو انہوں نے اتفاق بھی نہیں کیا۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ وہاں پر بھی کافی سخت باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی اس طرح بات نہیں بنے گی، ہمیں یہ کوئی طریق وغیرہ چلانی پڑے گی۔ خیر یہ تو ہوئی کل رات کی بات۔ پھر میں اب آپ کی خدمت میں وہ خبر پیش کرتا ہوں جو کہ آپ کو ابھی تک میڈیا پر نظر نہیں آئی ہوگی۔ وہ میڈیا پر نظر نہ آنے کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے کچھ ایسی خبریں اور افواہیں پاکستان میں چل رہی تھیں کہ آصف علی زرداری صاحب دبئی میں ہیں۔ اب کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے نواسے کے ساتھ دبئی میں اپنی سالگرہ منانا چاہتے تھے کیونکہ آج آصف علی زرداری صاحب کی سالگرہ ہے۔ یہ تو معاملہ ہے وہ جو سامنے ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب مبینہ طور پہ آصف زرداری صاحب جو دبئی میں گئے ہیں وہ بلا وجہ نہیں گئے ہیں، وہاں پر ان کی پاکستان کی کسی ایک طاقتور شخصیت سے ملاقات بھی طے ہے اور وہ شخصیت جو ہے ان کو ممکنہ طور پر جلد الیکشن کے لیے منانے کی کوشش کرے گی۔ اب یہ باتیں جو ہیں یہ غیر مصدقہ ہیں، لازمی بات ہے زرداری صاحب نے یا کسی ایسی شخصیت نے تو اس چیز کی تصدیق نہیں کرنی، لیکن یہ جو ساری بات تھی اب وہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، آصف زرداری صاحب نے وہ تجویز مانی ہے یا نہیں مانی ہے، لیکن ایک جو ٹویٹ آ گیا آج فرحت اللہ بابر کی طرف سے جس کو بلاول زرداری صاحب نے ری ٹویٹ کیا، اس سے یہ پتہ لگ گیا کہ یا تو وہ ملاقات ہوئی نہیں، غلط خبر تھی، لیکن اگر ہوئی ہے اور الیکشن کی تجویز دی گئی ہے تو آصف علی زرداری صاحب نے اس سے انکار کر دیا۔ وہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جناب؟ ایک بہت اہم ترین ٹویٹ کیا فرحت اللہ بابر صاحب نے، اور فرحت اللہ بابر صاحب نے یہ کہا کہ جناب فیصلے کرنے کا وقت آ گیا ہے، پی ڈی ایم کو اب پارلیمنٹ کی مدد سے یعنی کہ پارلیمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کرنا ہوں گے اور آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت کارروائی کرنا ہوگی۔ اس کو بلاول بھٹو زرداری نے ری ٹویٹ کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری پارٹی کے چیئرمین ہیں اور آصف علی زرداری صاحب کو چیئرمین ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے والد ہیں آصف علی زرداری، اور یہ پاسبل نہیں ہے کہ آصف علی زرداری کی مرضی اور منشا کے بغیر بلاول صاحب نے فرحت اللہ بابر صاحب کا یہ ٹویٹ کر۔ پہلی بات تو یہ کہ فرحت اللہ بابر بھی ان کی مرضی کے بغیر ٹویٹ نہیں کریں گے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں، لیکن اس کو بلاول صاحب کا ری ٹویٹ کرنا جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ دوسرا جو بہت زیادہ اہم جو ٹویٹ ہے جس نے آج شام سے پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر ایک جسے کہتے ہیں کہ شور اور ہنگامہ مچا رکھا ہے، وہ ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک ٹویٹ۔ انہوں نے یہ کہا ہے اپنی حکومت کو، جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یا پاکستان مسلم لیگ نواز کی اتحادیوں کی حکومت ہے، اس میں نے کہا جناب حکومت کو ڈٹ جانا چاہیے اور سخت موقف اختیار کرنا چاہیے، اور حکومت جو صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرے اور تیار ہو جائے۔
پھر انہوں نے یہ بات کہی، اب ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ انہوں نے اپنے چاچو کو کہا کہ لیڈر تب بنتا ہے جب وہ مشکل صورتحال کا سامنا کرتا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کے ٹویٹ کو اب صرف مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹویٹ مت سمجھیں، یہ جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں براہ راست ہم کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جیسے بلاول صاحب کے ٹویٹ کے بارے میں ری ٹویٹ کرنے کو میں نے کہا کہ اس کو آپ آصف علی زرداری صاحب کا ری ٹویٹ سمجھیے، اور مریم صاحبہ کا جو ٹویٹ ہے اس کو آپ نواز شریف صاحب کا ٹویٹ سمجھیے۔ اب جناب سچویشن یہ ہے کہ اس کے بعد اب سے کچھ دیر قبل جب یہ فیصلہ کا انتظار اور تھا، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ سنائے جانے سے تقریباً 1 گھنٹہ قبل ہمارے ذرائع نے ہمیں خبر دی ہے۔ خبر یہ دی ہے کہ جناب ایک طویل کال ہوئی ہے، کانفرنس کال ہوئی ہے، اس میں جناب دبئی سے آصف علی زرداری صاحب تھے، اور لندن سے نواز شریف صاحب تھے، اور پاکستان سے مولانا فضل الرحمان صاحب تھے۔ وہاں پر بہت ساری اہم گفتگو ہوئی ہے، اور یہ مجھے پتہ چلا ہے، اب فیصلہ اس میں کیا ہوا ہے یہ تو خیر آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جو کچھ تجاویز تینوں لیڈروں کی طرف سے آئی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ دونوں رہنما مجھے اجازت دیں، اس معاملے میں ہمیں تحریک چلانا پڑے گی اور اس معاملے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مولانا صاحب کے پاس ایک اسٹریٹ پاور موجود ہے، وہ احتجاجی تحریک، اگر ہم کہیں کہ وہ پاکستان میں سب سے طاقتور اور سب سے مؤثر ترین احتجاجی تحریک چلا سکتے ہیں، تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہرحال وہاں پر بھی یہی موقف اختیار کیا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جناب جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے جو بہت اہم بات کی ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جناب میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ حکومت ہی ختم کریں، اور یہ حکومت لینے سے ہمیں سراسر نقصان ہوا ہے، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے وہ ہمارا تھا، اور عمران خان بلا وجہ ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے اس معاملے سے ہم لوگ نکل جاتے ہیں۔ اچھا، یہ نواز شریف صاحب کی رائے ہے۔ اب اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب اور مولانا صاحب اور نواز شریف یہ تینوں مل کر جو مشترکہ حکمت عملی اپنائیں گے وہ پتہ چل جائے گی، لیکن جو آنے والے ناظرین چند گھنٹے ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ چند گھنٹے اہم ایسے ہیں کہ ان چند گھنٹوں میں پنجاب کے اندر گورنر راج بھی لگ سکتا ہے، ان چند گھنٹوں میں وفاقی حکومت ختم بھی ہو سکتی ہے، اور یعنی کہ کچھ بھی ان دونوں چیزوں میں سے اہم ترین ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے سب لوگوں کو تیار رہنا چاہیے، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ جس طرح حمزہ شہباز شریف کو جب اقتدار ملا تھا تو جو جتنی رکاوٹیں پاکستان تحریک انصاف نے اور ان کے گورنر نے اور ان کے صدر نے پیدا کی تھی، یہاں پہ یہ حکمران اتحاد اتنی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، لیکن ایک چیز تو طے ہے کہ اس وقت لڑائی جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور جتنے فریق ہیں اس لڑائی کے وہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے، اور اپنے اپنے موقف پر اس وقت وہ ڈٹ گئے ہیں۔ پنجاب اور وفاق کی لڑائی جب بھی ہوئی ہے وہ ہمیشہ بہت زیادہ مہلک ثابت ہوئی ہے۔ آپ ماضی کا اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس وقت بھی یہ لڑائی ہونے جا رہی ہے، اور جناب جتنے فریق ہیں اس لڑائی کے اندر وہ تمام اپنے جسے کیسے کہتے ہیں نا کہ وہ کف اوپر کر کے اس لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔